بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر جو لوگوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور سب سے بنیادی اور اہم سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا انکاری کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا جی، یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، کیونکہ ہم اس عقیدے کے خلاف جو سازشیں ہوئی سب کانٹیننٹ میں اس سے سفر کر رہے ہیں، اور جتنا سفر سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اس حوالے سے کیا ہے وہ باقی علاقے کے لوگوں نے نہیں کیا۔ لہذا ختم نبوت ایک کریٹیکل ایشو یہاں پر بن چکا ہے۔ میرا اس میں جو موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی، چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے۔ مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن اس امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کشف اور الہام کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ہے، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ کوئی وحی خفی کے ذریعے، نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات۔ اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا کہ خواب، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب۔ دین نہیں سکھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں، اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی۔ والا معاملہ ہے کس طرح بریلویوں نے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بریلویوں کا آئے گا دیوبندی مذاق اڑائیں گے، تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر، کوئی الہام نہیں ہے، کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی۔ تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں، ورنہ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو سب کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑا کریں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نا ان کو تو پتا ہے کہ جناب ساڈے نے دیا کیتا نا تو آڈیا نے اس تو بھی ود کے کیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کلیئر، اور وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ باقی قرآن حکیم بالکل اپنے عقائد اور نظریات کے اندر واضح ہے۔ میں نے مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ کروا دیا ہے ختم نبوت کے اوپر، اور اس میں جو خاتم اور خاتم کا دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس طرح قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے، اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا، عملی تواتر اور اجماع امت نے اسے ٹرانسفر کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے۔ اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ وہ تو درجنوں آیات ہیں قرآن حکیم میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے. اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی ہے. دونوں چیزیں اس کا ترجمہ ہوگا. خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اور سیل کو بھی کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے. یہ وہ جج بھی آپ کو پتا ہے نا، جب ڈیسیژن کرتا ہے اینڈ پہ جا کے قلم توڑ دیتا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر سگنیچر کیے جاتے ہیں، یہ مہر لگائی جاتی ہے. یہ جج بھی بیٹھے ہوئے ادھر. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ